बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मुल्क में इस वक्त बलदियाती इंतखाबात की गहमा गहमी है। चारों सूबों के 25 शहरों में बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं और सियासी तजिया निगारों का यह ख्याल है कि बलदियाती इंतखाबात के बाद मुल्क में जो है वो एक इलेक्शन का माहौल बाकायदा तौर पर बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात होने और फिर पंजाब के अंदर भी बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को टास्क दे दिया है और वो अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर इस हवाले से तैयारियों में जो है वो मसरूफ़ हैं। इस तरह से जो है वो इसी दौरान जब चौधरी निसार की जानिब से भी एक तवील अरसे के बाद खामोशी तोड़ी गई, उन्होंने टीवी एक इंटरव्यू दिया, तो उनके उस टीवी इंटरव्यू को मुख्तलिफ सियासी तजिया निगारों ने उनके पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करार दिया, क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने बातें की उससे ये नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसके फौरी बाद ये सवालात नवाज़ लीग के हलकों के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर भी पैदा हो गए कि ऐसी सूरत में चौधरी निसार किन लोगों को, कितने लोगों को, कौन से वो लोग होंगे जिनको नून लीग से तोड़कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ शहर में इस हवाले से एक बड़ी हलचल भी है। वो हलचल ये है कि गुज़श्ता दिनों जब मैंने रावलपिंडी का जो है वो मैंने विज़िट किया, वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से बात की बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, तो ये भी पता चला कि जो चौधरी निसार हैं वो सारी इस सूरत हाल को बड़ी बारीक बीनी के साथ जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं और रावलपिंडी के अंदर से जो नताइज जो है वो सामने आने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज़ लीग के उम्मीदवारों के हवाले से मुस्तकबिल की सियासत का उसके ऊपर जो है वो खासा दारोमदार होगा। इसी तरह जो दीगर बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है या दीगर बड़े शहर हैं जहां पर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, वो जो नताइज है वो ये बताएंगे कि मुस्तकबिल की सियासत का रुख क्या होगा, क्योंकि कंटोनमेंट के ये तमाम तर जो हल्के हैं ये शहरी हल्के कहलाते हैं और यहाँ पर नवाज़ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाद तजिया नगारों के ख्याल में जो है वो कड़ा मुकाबला होने का इम्कान है। ताहम मैंने अपने तजिए की रोशनी में और अपने सर्वेस की रोशनी में आपको ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 219 हल्कों में से काफ़ी हल्कों में 100 से ज़ायद हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जो है वो खासी आगे है और नवाज़ लीग इस वक्त जो है वो 40 से 50 नशस्तों के ऊपर जो है वो मुकाबला करने की पोजीशन में नज़र आ रही है। ये वो सिनेरियो है कि जिस सिनेरियो के अंदर चौधरी निसार ने ये अहम 3 इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जब यह कहा कि नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश उन्होंने कभी भी जाहिर नहीं की और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर इत्मीनान और फ़ख्र है कि मैं एक फ़ौजी ख़ानदान के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर उन्होंने ये बात की कि इमरान खान नीयत के हिसाब से नीयतन अच्छे इंसान और अच्छे लीडर हैं, मगर जब एक शख्स हुकूमत में आ जाए तो सिर्फ नीयत ही काफ़ी नहीं होती, इक़दामात भी ज़रूरी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम एक कौम नहीं रहे, एक क्राउड बनकर रह गए हैं, जब तक कौम नहीं बनेंगे हालात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इस मौके के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि उनका ये ख्याल है कि वो एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक्टिव हों, मुतहरिक हों, और उसकी टाइमिंग क्या होगी ये कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम उनके करीबी ज़राए का ये दावा है कि डेफिनेटली, क्योंकि इमरान खान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर बलदियाती इंतखाबात जो लोकल बॉडीज़ के होने जा रहे हैं यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है और उसके बाद पंजाब में होने वाले बलदियाती इंतखाबात में, तो अगले साल यानी 2022 के आखिर में नवंबर के महीने में इमरान खान जो हैं वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। यही वो वजूहात हैं कि जिन्होंने चौधरी निसार को भी इस मौके के ऊपर एक्टिव होने पर जो है वो मजबूर किया और फिर उन्होंने ये बात की कि उन्होंने पिछले 3 सालों से वो अपने हल्के की हद तक जो है वो मुतहरिक रहे हैं, लेकिन कौमी सियासत से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की रखी और इसकी 2 बुनियादी वजूहात थी। एक उन्होंने कहा कि एक ये कि जिस सियासी जमात के साथ मैं सारी ज़िंदगी रहा उसके साथ मेरे इख्तलाफात हो गए और उन्होंने उसको ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी से लिया और मैंने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। और मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन था यानी इमरान खान के मतलब उन्होंने बात की कि इस ऑप्शन को जो लीड कर रहे थे वो मेरे बचपन के दोस्त थे। उन्होंने इमरान खान के मतलब बात की और उन्होंने मुझे दावत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस ऑप्शन में पीटीआई और पीएमएलएन में सियासी मुखालफत नहीं थी, ये तकरीबन दुश्मनी में बदल गई थी, उनका ये कहना था।
اور انہوں نے کہا کہ میری یہ اقدار اور میری یہ روایات ہیں کہ ایک ایسے ماحول کے اندر جبکہ دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھی سیاسی مخالفت کی بجائے دشمنی کی حد تک، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس قسم کے ماحول کے اندر کسی دوسری سیاسی جماعت کے اندر جاؤں۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے کیونکہ وہ واحد سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ وہ واحد سیاستدان ہیں کہ عمران خان نے اپنے جلسوں کے دوران، عمران خان نے اپنے دھرنے کے دوران بھی باقاعدہ نام لے کر جو ہے وہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ آنے کی دعوت دی، اور عمران خان جو ہے وہ میرے متعلق انتہائی زبردست اچھی رائے رکھتے ہیں، میں بھی ان کے متعلق ایک اچھی رائے رکھتا ہوں، اور یہ کہا اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ چودھری نثار کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کی بچپن کی دوستی ہے تو ان کا وہ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں۔ پھر چودھری نثار نے یہ بھی کہا کہ جب عمران خان سیاست کے اندر نہیں تھے بلکہ ایک عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی تھے، اس وقت بھی وہ ان کا جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ چودھری نثار کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کے روابط تھے اس کا وہ جو ہے وہ بڑے فخریہ انداز میں ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے وجوہات بھی بیان کی، جو انہوں نے اختلافات کے حوالے سے یہ بتایا کہ جناب میں نے یہ کہا تھا کہ طاہر القادری کو اور عمران خان کو جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف نہ آنے دیا جائے، لیکن نواز شریف کا یہ فیصلہ تھا جہاں سے پھر ہمارے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوئے۔ عمران خان کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کی تاحال ان کے حوالے سے اچھی فیلنگز ہیں، عمران خان کی ان کے حوالے سے اچھی فیلنگز ہیں، اور میں نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی آپشن کلوز نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ تحریک انصاف کے حلقوں سے جو ہمارا رابطہ ہوا، جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، جو عمران خان کے قریبی حلقے ہیں، وہ اس سارے معاملے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اگلے الیکشن سے پہلے ساؤتھ پنجاب کی حد تک تو ان کے پاس ایک بڑی شخصیت، سیاسی شخصیت موجود ہے، شاہ محمود قریشی، جن کا حلقہ اثر جو ہے وہ سندھ کی حد تک بھی ہے کچھ حلقوں کے اندر، لیکن نارتھ پنجاب کے اندر انہیں پاکستان تحریک انصاف کو کسی ایک بڑی سیاسی شخصیت کی بہرحال جو ہے وہ عمران خان ایک جو ہے وہ کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے شاید اس طرح سے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ تجربہ نہیں ہے سیاست کا، خاص طور پہ نارتھ پنجاب کے اندر اور سینٹرل پنجاب کے اندر ان کے پاس کوئی ایسی بڑی سیاسی شخصیت موجود نہیں ہے کہ جو آئندہ آنے والے الیکشن میں عمران خان جب ایک پورے ملک کے اندر کمپین جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوں تو وہ اس کو نارتھ پنجاب میں یا سینٹرل پنجاب کے اندر لیڈ کر سکے، کیونکہ ابھی بھی عام طور پر جو خیال کیا جاتا ہے کہ جو یہ والے حلقے ہیں جس کو نارتھ پنجاب کہا جاتا ہے، یعنی کہ راولپنڈی ہو گیا، چکوال ہے، جیلم ہے یا اٹک ہے، یہاں پر چودھری نثار کا حلقہ احباب جو ہے وہ موجود ہے، اور یہاں کی جو سیاست ہے وہاں کے اندر چودھری نثار کی جو جڑیں ہیں وہ موجود ہیں، مضبوط ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک الیکٹیبل ہونے کے باوجود ان کو بھی جو ہے وہ سیٹ جیتنے کے لیے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اور ماضی میں ان کی یہ کمی نواز لیگ پوری کرتی رہی ہے، اور اب اگر چودھری نثار کے اپنے ذاتی حلقہ احباب کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹ جو ہے وہ ایڈ ان ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ چودھری نثار اس حلقے سے یا اس علاقے سے ایک بڑی سیاسی شخصیت جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو کئی معاملات کے اوپر انتظامی امور کے حوالے سے جہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دور حکومت میں، وہاں پر وہ چودھری نثار کے تجربے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ رائے ہے جو تحریک انصاف کے اندر موجود چند حلقوں کی اور کچھ غیر جانبدار جو سیاسی ماہرین ہیں شہر کے اندر ان کی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چودھری نثار کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ان کا اپنا کوئی ذاتی احباب یا اتنا ووٹ بینک حلقہ احباب ان کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی سیاست میں کیونکہ ان کے پاس اچھا خاصا تجربہ ہے، جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کے اچھے اور اہم ترین تعلقات ہیں، اسی طرح سے ملک کے اداروں کو جو ہے وہ اکٹھا ساتھ لے کر چلنے کے حوالے سے ان کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ بعض حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب شہباز شریف جیل کے اندر موجود تھے تو اس وقت محمد علی درانی جب ایکٹیو ہوئے، پی ڈی ایم کی جب تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت محمد علی درانی نے پہلے محمد شہباز شریف سے ملاقات کی، پھر مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے چودھری نثار سے ملاقات کی، اور یقینی طور پر ان کی اس وقت کی جو ملاقاتیں تھیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے تھیں، اور یہ ملاقاتیں بتاتی ہیں کہ چودھری نثار کی پاکستانی سیاست میں کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ نواز لیگ کے کئی لوگ جو ہیں وہ چودھری نثار سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کے باوجود کہ چودھری نثار نے واضح انداز میں کہا کہ انہیں جو ہے وہ کبھی نواز شریف سے ملنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود نواز لیگ کے بعض لوگ چودھری نثار سے ملنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر ہماری اطلاعات کے مطابق ایک ملاقات ہوئی بھی جس میں رانا تنویر حسین، سردار ایاز صادق،
خواجہ سعد رفیق اور شیخ روہیل اصغر شامل تھے، اور اطلاعات اس حوالے سے بعد میں یہ آئیں کہ شاید وہ چودھری نثار کے بہنوئی کی وفات پر تعزیت کے لیے گئے ہیں، لیکن بہرحال جب سیاستدان جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات کے اوپر بھی جو بات چیت ہوتی ہے۔ ان تمام ان کی ماضی میں کی گئی ملاقاتوں اور حالیہ جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اپنا ایک فیصلہ کر چکے ہیں، وہ ذہن بنا چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف آتے وقت مسلم لیگ نواز کے اندر موجود کون سے ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہیں گے کہ چودھری نثار پاکستان تحریک انصاف کی طرف نہ جائیں، کیونکہ نواز لیگ کی طرف ان کی واپسی مشکل نظر آتی ہے۔ کون سے ایسے عناصر یہ چاہیں گے کہ چودھری نثار کو وہ منائیں اور وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں، اور کون سے ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہیں گے کہ چودھری نثار ان کو بھی تحریک انصاف کے اندر لے کر جائیں، جس سے ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو۔ تو یہ تھی تمام تر اپڈیٹس جناب، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔